لیکن ایک نقطہ جو ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی ایک بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم بڑے عرصے سے مجھے یاد ہے اس ملک میں کوالٹی آف ڈیموکریسی کی بات کریں کہ اس ملک میں جمہوریت کی کوالٹی ٹھیک نہیں ہے. جمہوریت سے مسئلہ نہیں ہے, دنیا میں یہ نظام ڈیلیور کر رہا ہے. وہ تمام ممالک, آپ ویسٹ چلے جاتے ہیں, آپ اس کی مثالیں دیتے ہیں, برطانیہ, یورپ, امریکہ, آپ کہتے ہیں جی جمہوریت وہاں پہ اس طرح کام کر رہی ہے, ڈیلیور کر رہی ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ایک حکومت آتی ہے اور اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کی کوالٹی ٹھیک نہیں ہے, اٹ از لیٹس سے وی سے اٹس بیڈ فارم آف ڈیموکریسی, the next government comes in and says we'll give you worse democracy. ہم آپ کو اس سے بھی نیچے جا کے دکھائیں گے. کوالٹی آف ڈیموکریسی بہتر کرنے کو کوئی تیار نہیں. کوئی آتے ہوئے یہ نہیں سوچ رہا کہ میں نے لوگوں تک یا لوگوں کی بہتری کیسے لے کر آیا. کہنے اس نے یہ کیا تھا, یہاں رک گیا تھا, میں اب آپ کو 2 قدم اور آگے جا کے دکھاؤں گا. یہ ایک لڑائی پڑ گئی ہے اس ملک میں جو اس ملک کو گھسیٹ کے ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ہم اس سے نیچے نہیں جا سکتے, پھر ہم کدال اٹھاتے ہیں اور ایک اور کھڈا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے اس سے نیچے بھی ہم آپ کو جا کے دکھائیں گے. یہ بڑی انفارچونیٹ ریالٹی ہے. لیکن جو عمران خان صاحب, حبیب اکرم صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ سارے پلانز ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے واقعی یہ پلانز ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک عمران خان کو یہاں پہ جو پرابلم ہوا ہے ایکچولی وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ اب آپ ذرا ہائنڈ سائٹ میں سوچیں کہ عمران خان جو کہتے تھے ایز بطور پرائم منسٹر کہ میں نے اپوزیشن سے ہاتھ نہیں ملانا کیونکہ اپوزیشن یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے, وہ اپوزیشن کے اوپر الزام لگاتے تھے جو موجودہ حکومت ہے. آج آپ کو کیا سمجھ نہیں آ رہی کہ کسی نہ کسی درجے میں جو ان کا سٹانس تھا کیا آج جسٹیفائی نہیں ہو رہا عمران خان کا؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کسی حد تک وہ جسٹیفائی ہو رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب عمران خان ایک زمانے میں کہا کرتے تھے آپ کے ہم سب کے سامنے, اس وقت وزیر اعظم بھی نہیں تھے, وہ ان سب لوگوں کو ایک ہی سکے کے یا ایک ہی ریالٹی کے مختلف رخ قرار دیا کرتے تھے اور خود کو مختلف سمجھا کرتے تھے. کیا آج ان کی بات ہی اس وقت آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے تو لگتا تھا کہ جیسے یہ درست نہیں ہے, لیکن آج کیا ان کی بات ہی درست ثابت نہیں ہو رہی کہ یہ وہ ساری متحارب قوتیں جو دراصل ایک دوسرے سے لڑ رہی تھی آج کسی ایک مقصد کے لیے اکٹھی ہو چکی ہیں؟ تو یہ جو ریالٹی آج ہمارے سامنے ایک نئی صورت میں آ رہی ہے, یہ تو ایسے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں درست کہہ رہے ہیں اور جو مستقبل کا ان کے بارے میں اسیسمنٹ ہے وہ بھی درست ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم تھوڑا سا شاعرانہ خیال ہے. ہمارے سرگودا کے ایک شاعر ہوا کرتے تھے, ان کا ایک شعر ہے کہ جو ہاتھوں میں لیے پھرتا ہے بغاوت کا علم, بادشاہ کو قتل کر کے خود بادشاہ ہو جائے گا. مسئلہ ہمارا یہ بھی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اب ہم اتنے ڈر چکے ہیں اپنی ڈیموکریسی کی کوالٹی سے, جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ہم مسلسل نیچے کی طرف آ رہی ہے, کہ کہیں ایک شخص جو آج حریت پسندی کا استعارہ بنا ہوا ہے کل پھر اسی جگہ پر آ کے یہی حرکتیں تو نہیں کرنے لگے گا. اس کے لیے ضروری ہے کاشف صاحب کہ ہم اپنی ڈیموکریسی کا تھوڑا سا جائزہ لیں. ایک تو ڈیموکریٹک جائزہ, ایک تو ہے ہیومن بیہیویئر کی صورت میں کہ ہم عمران خان کے رویے کا انالیسس کریں اور دوسرے لوگوں کے رویے کا انالیسس کریں, لیکن کچھ ایک چیزیں ہیں جو سٹرکچرلی ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ برطانیہ میں دیکھیں تو برطانیہ میں سارے منتخب لوگوں کی تعداد اگر اکٹھی کی جائے, یعنی ایک کونسلر سے لے کے اور وزیر اعظم تک, اور اس تعداد کو آبادی کو اس تعداد پر تقسیم کر دیا جائے تو جواب آتا ہے 2600 کچھ, یعنی تقریباً 2600-2700 لوگوں پر ایک منتخب نمائندہ موجود ہے وہاں پہ. اگر آپ یہی طریقہ امریکہ کی آبادی کے ساتھ اختیار کریں اور تمام منتخب لوگوں کو اکٹھا کریں اور امریکہ کی آبادی کو اس تعداد پہ تقسیم کر دیں تو جواب آتا ہے 760, یعنی 760 لوگوں پر مشتمل ایک منتخب نمائندہ ہے. اب آپ ذرا پاکستان میں آ جائیں. پاکستان میں دیکھیں تو آپ کے ہاں نمبر آتا ہے 2 لاکھ, یعنی 2 لاکھ لوگوں پر ایک نمائندہ منتخب ہے. یعنی اب آپ ذرا تصور کریں کہ 1,10,000 ووٹ جس نے لے لیا وہ تو جیت گیا, وہ جو 90,000 والا ہے وہ کیا کرے گا سوائے ڈی اسٹیبلائزیشن کے. لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے جمہوری سٹرکچر کو پہلے مکمل کریں. اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے شہروں میں ڈیموکریسی ہوگی, آپ کے اضلاع میں ڈیموکریسی ہوگی, آپ کے گاؤں دیہات میں ڈیموکریسی ہوگی, اور کچھ عرصے بعد وہیں پر منتخب لوگ جو ڈیموکریٹکلی انفیکٹ جو تربیت پا چکے ہوں گے وہی اعلیٰ ترین سطح پر آئیں گے. یہ جو ہمارے اس وقت جن لوگوں سے ہمارا واسطہ ہے وہ ذرا آپ ان کا انالیسس تو فرمائیے, وہ کون ہے؟ آصف علی زرداری
براہ راست وزیر اور ایوان صدر، ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب براہ راست وزیر اعلیٰ یا اور براہ راست وزیر اعظم. اس کے بعد آپ اس یعنی جو ہمارے اس کے رکن رکین ہیں پی ڈی ایم کے، بلکہ آپ یوں کہیے کہ رکن رکین سے بھی آگے بزرگ مہر کہیے، وہ ہے ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب. کیا ان کی جو جدوجہد ہے، یعنی ان کا ڈیموکریٹک پریکٹس کیا ہے؟ ٹھیک، آپ ذرا انالیسس کریں گے تو ہمارے سسٹم نے دراصل ایسی سسٹمیٹک فلاز ہیں جو ذہن میں ڈیموکریٹک ہوں. بالکل سسٹمیٹک فلاز ہے. قاضی صاحب لاسٹلی میں عرض کروں گا، عمران خان نے ایک کام کیا تھا 2015 میں. 2015 میں جو بلدیاتی نظام آیا تھا کے پی میں، وہاں پہ آپ کو نمبر پتہ کیا تھا؟ انٹرسٹنگلی 705 لوگوں پہ ایک منتخب آتی. دس از وائی 2018 کا الیکشن جو تھا وہ انہوں نے کمفرٹیبلی وہاں سے جیتا. جمہوریت جس کی بات کرتے ہیں نا، جمہوریت ہوتی کیا؟ باہر کے ملکوں میں جمہوریت کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ جو پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے نا قاضی صاحب، اسے پتا ہوتا ہے میں نے پارٹی کو جواب دینا ہے. میری پارٹی ہارے گی تو سب سے پہلے مجھے اٹھا کے باہر پھینک دیں گے کہ تیری پالیسیز ٹھیک نہیں تھی. وزیر اعظم چلے جاتے ہیں لیکن پارٹی اپنی پالیسیز کے اوپر کھڑی رہتی ہے. یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میرا ٹکٹ پارٹی کے چیئرمین نے دینا ہے. اب میں اس کے خلاف بات کروں گا تو نہ میرے کو ٹکٹ ہے، بلکہ یہ اٹھا کے مجھے پارٹی سے باہر پھینک دیں گے. یہ آپ کو یاد ہوگا، میں آپ کو ایسی ایک اینیکڈوٹ کے طور پہ ہاشمی صاحب کے ساتھ جب جو کچھ ہوا، وہ عمران خان ان کو آپ کو یاد ہو بیمار ہو گئے، انہوں نے کہا میں ان سے بدلہ لیے بغیر اللہ تو مجھے اس دنیا سے نہیں اٹھا سکتا. یعنی اس قسم کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے کہ جس کو پسند نہیں کرتے یہ اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں. یہ ہے ہمارا ڈیموکریٹک سسٹم. ادارے ہمارے کام نہیں کرتے، ہائی کورٹ آرڈر دیتی ہے کھولو، آگے سے کہتے ہیں جی ہم تو ہے ہی نہیں، اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جب تک اس سسٹم کے فلاز ٹھیک نہیں ہوں گے جمہوریت کیسے بہتر ہوگی؟ قاضی صاحب کوئکلی، بیکاز میرا آخری 2.5-3 منٹ رہ گئے، میں مدر صاحب سے آخری جا میں مختصراً آپ سے عرض کر دوں کہ یہ لبرل ڈیموکریسی یہاں نہیں، ہر جگہ کرائسس میں ہے. چند دن پہلے میں نے 3 مہینے پہلے اس پہ پروگرام کیا تھا، کچھ دن پہلے شاہ زیب نے کیا کہ کیسے اس 2024 کے انتخابات میں امریکہ میں سول وار کا شدید خطرہ ہے. اس پہ میں نے مشاہد حسین سید صاحب، مسئلہ ہی کیا ہے؟ ایلیٹ کیپچر ہے. اور جمہوریت میں پاور نیچے لے کے ہو، نوٹ بھی اوپر لے گئے ہو، طاقت بھی اوپر لے گئے ہو، کہتے ہو اس کو ڈیموکریسی ہم کہیں. آپ ٹھیک کہتے ہیں، ایک آ کے اس سے بری ڈیموکریسی دیتا ہے، اگلا اس سے بری دیتا ہے. ڈیموکریسی نہیں ہے یار، اٹس ناٹ اے ڈیموکریسی، اٹ از اے ایلیٹ کیپچر آف یور ریسورسز. ذرائع پیداوار پہ قبضہ ہے، آپ کی اسمبلیوں پہ قبضہ ان کا ہے. یہ ہمیں واپس لینا ہے اکارڈنگ ٹو دی آئین جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے. اس میں پہلی شکیں چالی بحال کرو، ہمارے رائٹس دو، 38D بحال کرو. یہ میرے سارے دوست بیٹھے ساری عمر انہوں نے اسٹرگل کی ہے. دس از ناٹ ڈیموکریسی، وی آر بینگ رابڈ ان دی نیم آف ڈیموکریسی. دس از اے ورسٹ کائنڈ آف ڈکٹیٹرشپ. معافی چاہتا ہوں، میرا پاس وقت بہت کم رہ گیا، 30-40 سیکنڈز میں. ڈو یو اگری کہ دس از کاشف ون لائنر؟ کاشف بالکل ون لائنر. دیکھیے سیاست دان جو ہے وہ نااہل صرف اس وقت ہوتا ہے جب وہ ناکام ہو جائے، اور سیاسی جماعتیں اور سیاسی قائدین اگر خود الیکٹ ہو کے نہیں آئے اپنی پارٹی کے اندر تو وہ ملک میں ڈیموکریسی کو کیسے فروغ دے سکتے ہیں؟ جب تک سیاسی جماعتوں میں ڈیموکریسی نہیں آئے گی اس وقت تک ملک میں ڈیموکریسی نہیں آ سکتی.